کر دیا ہے۔ اور آپ یقین کریں سیاسی جماعتوں کا اتنا برا حال ہے کہ ان کے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کرے تو پاگل ہو جاتے ہیں یہ احتجاج کر کر کے۔ اور اس نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، جو دین کی بنیاد ہے، کسی کو پرواہ نہیں۔ مجھے تو ان لوگوں کی فکر ہو رہی ہے جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ہیں، وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اور یہ اللہ ماشاءاللہ ساری سیاسی جماعتیں اس طرح کی۔ اور میرا وزیر قانون صاحب کو بھی مشورہ ہے کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے، بڑی تھوڑی۔ اللہ سب کو معاف کرتا ہے، اپنے رسول کے غداروں کو معاف نہیں کرتا۔ اور یہاں تمہاری گاڑیوں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، وہاں بھی تمہارے جھنڈے لگیں گے، پر اس لیے لگیں گے کہ یہ غدار ہے ناموس رسالت کے، یہ جھنڈے لگیں گے۔ شرم کرو اور ڈر جاؤ، بس کر دو۔ تمہارے منہ میں اب دانت پورے نہیں رہے۔ کوئی شوگر کا مریض ہے تو کوئی بلڈ پریشر کا، تو کوئی ہارٹ کا، تو کوئی کینسر کا۔ شرم کرو اور اپنی قبر کی بھی تھوڑی سی فکر کرو۔ بتاؤ پاکستان کے کتنے صدر گزرے، وزیر اعظم گزرے، تو ان کی قبریں کہاں ہیں؟ کوئی جاتا ہے ان کی قبروں پہ؟ کسی کو خبر ہے؟ کیوں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے؟ سارا کچھ دنیا داری رہ گئی ہے، سارا کچھ صرف یہی رہ گیا۔ حضرت ابو بکر سردار تھے، حضرت عمر سردار تھے قبیلے، حضرت عثمان سردار تھے۔ انہوں نے سرداریوں کو ٹھوکر مار کے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنا پسند کیا، سرداریاں چھوڑ کے غلام بن گئے۔ تم سرداریاں بچانے کے لیے رسول اللہ کی غداری کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اور قوم شکوہ ہے مجھے ان لوگوں سے جو مولوی تو کہہ دیتے ہیں تو سیاست نہ کر، اور کسی سیاستدان کو منع نہیں کرتے کہ جب تجھے سورت فاتحہ بھی نہیں آتی تو تجھے کس نے اجازت دی ہے اتنی بڑی بات؟ اور میں نے پچھلے سے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں اور آن دی ریکارڈ کہتا ہوں، مرزائی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر، اور قیامت تک۔ اور جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی، اور پکا بے ایمان ہے، کافر ہے۔ وہ وزیر قانون ہو یا صوبائی ہو یا وفاقی ہو، من شک فی کفر ہی فقط کفر۔ جو مرزائی کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ہمارے رسول آخری رسول ہے، ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ختم نبوت میں رکھڑا ڈالنے کی کوشش کرے، ہم کسی کو یہ اجازت ہے۔ اور تم نے قوم کو لوٹا، لوٹتے رہو، اب ایمان پہ ڈاکے تو نہ ڈالو۔ تمہیں دولت لوٹ کے پیٹ نہیں بھرا، اب ایمان لوٹنا شروع کر لیا۔ تمہارا فیکٹریاں لوٹ کر، قومی خزانہ لوٹ کر پیٹ نہیں بھرا، بھائی مانو اب دین بیچ کر اپنی حکومتیں پکی کرو گے۔ اور وہ لوگ بھی تیار ہو جائیں جو ان بھائی مانوں کو منتخب کرتے ہیں، ان سے بھی سوال کرے گا ختم نبوت کا موضوع قیامت کے دن کہ تم بتاؤ ان کو سپورٹ کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کو نبی ماننا درست جانتے تھے؟ شرم آنی چاہیے، خیال ہونا چاہیے۔ اور میں نے کہا کہ ہمارا دل نہیں چاہتا، آپ یقین کریں، ہمیں شوق ہے جلوس نکالنے کا، تمہارے خلاف باتیں کرنے کا۔ تم نے روز تھرمامیٹر نکالا ہوتا ہے، چیک کرتے ہو کہ ایمان کتنا ہے کتنا نہیں ہے۔ یہ پاکستان اگر صوبہ سندھ ہے تو حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ہے، اگر بلوچستان ہے تو حضرت بابا عبد الرحمان کا ہے، اور اگر پشاور ہے تو وہ صوفیاء کا ہے، اور اگر یہ دھرتی پنجاب ہے تو یہ داتا علی اجمیری کی ہے، یہ بابا فرید الدین کی ہے۔ اس میں کسی غدار کو قبضہ کرنے کی اجازت بالکل نہیں ملے گی۔ اور ہم وہ لوگ بھی نہیں جو چپ کر کے اندر سوتے رہیں، قوم جو کرتی ہے کرتی رہے، ہمیں پرواہ نہیں، نہ ایسی کوئی بات نہیں۔ کوئی بندہ نہ سمجھے کہ انہیں ہوش نہیں، انہیں پتہ نہیں، ہمیں سارا کچھ ہی آتا ہے۔ پھر اگر کل کو کوئی ممتاز قادری پیدا ہو گیا تو شکوہ نہ کرنا، کل کو کوئی پھر سے عامر چیمہ نکل آیا تو شکایت نہ کرنا، یاد رکھنا۔ تو میرے بھائی کھول کے بولو، یا نبی رسول کے صلی اللہ۔ تو یہ مشورہ ہے، جزاک اللہ۔ تو یہ تمہیں مشورہ ہے۔ میری بات سن، یاد رکھیں، یہ لوگ بعد میں پچھتاتے ہیں، پھر مناظرے کراتے پھرتے ہیں اس نے صحیح کیا کہ غلط کیا۔
پھر انہیں ہوش آتی ہے بعد میں، پھر ان کے ہماری نکل نکل کے میدانوں میں دلیلیں دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہے انہیں کہ یہ اپنی حد میں رہیں، اور جو کام تمہارے ذمہ، میں نے کہا نا تم نے بڑا لوٹا، یہ قوم روز تمہیں موقع دیتی ہے لوٹنے کا، موقع دیتی ہے، تو تم نے دولت لوٹ کے پیٹ نہیں بھرے، اب ایمان لوٹنے کے چکر میں آ گئے ہو۔ یاد رکھو مسلمان گناہگار ہیں، غدار نہیں ہے۔ تمہیں دولت لوٹنے کا تو شاید موقع مل گیا ہے، پر ایمان لوٹنے کا موقع نہیں ملے گا، تو اس لیے اس کو لگام دو۔ اور ویسے بھی کتا جو پالتو ہوتا ہے نا، اس کو گھر کے اندر سنگلی سے باندھ کے رکھنا چاہیے۔ یہ تمہارے بوٹ چاٹتے ہیں، بھونکتے ہیں تمہارے حق میں، وزارتیں لیتے ہیں، ہم نے تو کوئی وزارت نہیں لی تم سے، اور نہ ہمیں شوق ہے، اس لیے کہ ممبری کیا کرنی ہے جس کو ممبر رسول عطا کر دیا جائے، اس نے کیا کرنی ہے یہ ممبریاں جس کو پکا پکا ممبر رسول دے دیا جائے، تو اس لیے اس سے باہر آؤ۔ میں نے کہا بڑے بڑے نمرود، فرعون، قارون دفن ہے، تمہارا بھی نام تک نہیں ہوگا، بالکل نام نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارا مشورہ، اور آپ لوگ بھی آئے نا یہ اگلے سال، تو ان کو کھڑا کر کے پوچھ لینا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تم نے ایم پی ایم نے بننا ہے، پہلا کلمہ ہی صحیح سنا دو، چلو خدا کا واسطہ یہی بتا دو کہ تمہیں نماز بھی ڈھب سے آتی ہے کہ نہیں، اور آپ کی موج ہے، آپ بٹھا لیتے ہیں سر پہ، کیا کریں، سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے اور بہکانے والے سب تمہارے یار ہو گئے۔ اس لیے یہ چھیڑتے ہیں جان بوجھ کے، اور پھر جب کوئی ممتاز قادری علیہ رحمہ پیدا ہوتے ہیں پھر انہیں دشواری ہوتی ہے، پھر ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، یہ موقع دیتے ہیں، پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، میں نے پچھلے جمعے پھر میرا سوال ہے کہ میں پوچھتا ہوں اس آدمی کو ضرورت کیا ہے ختم نبوت پر بات کرنے کی؟ جب امت مسلمہ کے متفق کا فیصلہ ہے کہ مرزائی کافر، اسمبلی نے بل پاس کر دیا کہ مرزائی، ان کو اقلیت قرار دے دیا، اور جب سے وہ اقلیت بنے نہ ہم نے ان کی عبادت گاہ جلائی، نہ ہم نے ان کو قبروں سے نکالا، نہ ہم نے، بس ٹھیک ہے جیسے عیسائی رہتے ہیں، یہودی سے کس ملک میں رہتے ہیں وہ بھی رہے، اقلیت بن کرے، کوئی پر تم انہیں کھینچ کھونچ کے کیوں قریب کرتے ہو؟ تمہارا کیا جرانہ ہے ان کے ساتھ؟ بتاؤ تو صحیح۔ ان لوگوں سے ان کو چاہیے اپنے منہ میں لگام ڈالیں، اور اگر نہیں ڈالیں گے پھر انشاءاللہ ڈالی جائے گی، اور بڑی تگڑی ڈلے گی، اور پھر ایسی ڈلے گی، ایسی ڈلے گی۔ سلمان تاثیر جب مرا تھا نا تو 5-5 لاکھ روپیہ مولویوں کو آفر کی جنازہ پڑھاؤ، 5-5 لاکھ روپیہ چھوٹے چھوٹے مولویوں کو۔ اور داتا صاحب کی مسجد کے خطیب بھی صوبائی جو تھے وہ خطیب تھے، ملازم تھے، انہوں نے کہا کہ ایمان نہیں بیچنا، نکالنا نوکری سے تو نکال دو۔